بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ حدیث دینی علوم کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی احادیث سے مسائل اخذ کرنا اور مسائل کو احادیث سے جوڑنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حدیث کو عالم اسلام میں جاری و ساری دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر بغداد کو اپنا مستقر بنایا۔ بغداد دارالخلافت تھا، جس سے نکلی ہوئی علمی باتیں عالم اسلام پر اپنا گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو مرکز بنا کر سارے عالم اسلام میں معتدل طرز فکر قائم کرنا چاہتے تھے۔ اپنے پہلے سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوششیں شروع فرما دی تھی۔ اسی طرح دوسرے سفر سے قبل مکہ مکرمہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قیام رہا، اس میں بھی عراق سے آنے والے حضرات پر توجہ فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 195 ہجری میں دوبارہ عراق تشریف لائے۔ اس وقت فقیہ عراق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات فقہ و حدیث کی جامع تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حلقے میں تشریف لے گئے اور اس فن یعنی فقہ حدیث کو ہر جگہ جاری و ساری کر دیا۔ سارے حلقے ایک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ضم ہوتے چلے گئے۔ بغداد کے چیدہ و چنندہ شخصیات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد جمع ہونے لگی۔ فقہا و محدثین دونوں طبقات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات پر جمع ہونے لگے۔ باہمی دوریاں قربتوں میں بدلنے لگی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین اور فقہا کے درمیان ایک علمی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ہماری دوریوں کو ختم کر دیا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شخصیت فقہ و حدیث کا حسین ترین امتزاج تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقہا و محدثین کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتے تھے۔ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ ایک طرف امام ثور اور حسین بن علی القرابسی رحمہم اللہ میں ذوق حدیث پیدا فرمایا، اور دوسری طرف محدثین کے جمع غفیر کو فقہ و استدلال کے راستے بتائے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ جیسے چوٹی کے محدثین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرویدہ ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث جلیل آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو کر فقہ میں درجے کمال تک پہنچے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی سچی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقہا طبیب ہے اور محدثین دواؤں کا ذخیرہ محفوظ رکھنے والے عطار ہے۔ پھر محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، جو عطار و طبیب دونوں تھے۔ آنکھوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہاں دیکھا ہوگا۔ یہی کام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی محدثین کو فقیہ بنایا اور فقہا کو احادیث کی مبارک وادی میں لے آئے۔ وہی بغداد جو اصحاب الرائے کا مرکز مانا جاتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت سے وہیں ایک اور مکتب فکر وجود میں آیا، جسے ہم فقہ حنبلی کہتے ہیں۔ سچ کہے تو فقہ حنبلی بلا شبہ فقہ شافعی کا امتداد اور تسلسل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے وہی نسبت ہے جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی فقہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھے۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر کا علمی سفر جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔